اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ باپا، ایک مرتبہ ایک مرکزی مسجد میں جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو خطیب صاحب نے جب خطبہ پڑھا تو اس میں اعرابی اغلاط تھیں کافی ساری۔ نماز کے بعد میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کی تفہیم کرنے کی کوشش کی تو وہ ناراض ہو گئے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بس صبر کر لینا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک شخصیت ہیں، ایک مسجد کے خطیب ہیں۔ دراصل اصلاح اس وقت واجب ہوتی ہے جبکہ ظن غالب ہوگا، یہ مان جائے گا میں سمجھاؤں گا۔ تو اگر ظن غالب ہے کہ نہیں مانے گا، یا ظن غالب نہیں ہے پتہ نہیں مانے گا کہ نہیں مانے گا، تو اب اس صورت میں بھی سمجھانا واجب نہیں ہے نا۔ اس لیے ایسی شخصیات کو سمجھاتے ہوئے پہلے خوب اپنا قد دیکھ لے آدمی۔ ایسی شخصیت کو شخصیت سمجھا سکتی ہے، بڑے کو بڑا سمجھا سکتا ہے، چھوٹا نہیں سمجھا سکتا۔ جو چھوٹا ہے اس کو بڑا سمجھا سکتا ہے۔ یا تو یہ کہ وہ کوئی نامی گرامی ہو سکتا ہے، ہوں بہت بڑی شخصیت کے مالک ہوں، اور آپ کا اس وقت ان پر کوئی ایسا امپریشن نہ ہو کہ آپ بہت سادے آدمی ہیں، تو یہ سمجھیں گے کوئی یہ عام سا آدمی اور یہ لے میرے کو سمجھانے آ گیا۔ اسے مقابلہ سوائے صبر کے کیا چاہ رہا ہے؟ تو ایسی شخصیات کے لیے ایک اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کوئی خطیب ہے، امام ہے، غلطی کرتا ہے، کوئی سی بھی غلطی کرتا ہے، نماز کی غلطی کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو ان کو بڑی عاجزی کے ساتھ لکھے۔ پہلے تو 2-4 بار معافیاں مانگے کہ چھوٹے منہ بڑی بات، آپ ناراض نہ ہونا، اور اگر میری غلطی ہے تو میری اصلاح کر دیجئے، کہ میرے کانوں نے اگر غلط سنا ہے تو بھی آپ مجھے معاف کر دیجئے، یا میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے تو بھی آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے یہ سنا یا یہ میں نے آپ کا دیکھا، اور باہر شریعت صفحہ فلاں فلاں یا فتح رضویہ شریف فلاں صفحے پر یہ میں نے پڑھا ہے۔ اس طرح اگر مکتوب جائے گا نا تو غالباً غصہ کم آئے گا، حوالے کے ساتھ ہوگا نا۔ اور اگر اتنی جرت ہے کہ اپنا ایڈریس بھی ہو کہ آپ اس پر آپ مجھے کرم فرما دیجئے یا مجھے طلب فرما لیجئے، قدم بوسی کی سعادت دے دیجئے، میں حاضر ہو جاؤں گا اور آپ مجھے سمجھا دیجئے۔ یا یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو غلطی کی نا اس پر وہی اسی انداز میں محبت بھرے لکھ کر پھر لکھے کہ میں نے بخاری شریف میں یہ پڑھا ہے، تو مہربانی کر کے آپ مجھے یہ سمجھا دیجئے اس کے معنی کیا ہے۔ یا بخاری شریف کھول کے لے گئے، اس کے معنی کیا، اگر وہ نماز میں غلطی کر رہا ہو تو اس کی غلطی والا مسئلہ اس کے سامنے کیا ہے، حضرت اس کے کیا معنی ہے، یہ کس طرح یوں کرنا ہوتا ہے، اگر وہ سمجھدار ہوگا تو اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اب رہا عوام کا منصب، ان کو علماء کو سمجھانے کی اجازت بھی تو نہیں ہے نا، یعنی یہاں تک لکھا ہے بزرگوں نے کہ اگر کوئی عالم صاحب نے نماز نہیں پڑھی اور وقت جا رہا ہے تب بھی عوام کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ مولانا نماز قضا ہو جائے گی پڑھ لو، اور حسن ظن کے پہلو اس میں نکالنے چاہیے۔ ایک بار ایک امام صاحب جو عالم تھے، ان کے کچھ مسائل ہوئے کہ ان کے مہمان آئے ہوں گے اور وہ مسجد کے حجرے میں بیٹھے رہے مہمانوں کے ساتھ، اور مسجد میں جماعت مؤذن نے کروائی ہوگی، تو ایک یعنی کہ فساد ہوا۔ اچھا، جنہوں نے بیان کیا وہ بھی مفتی تھے مجھے کہ وہ ایسا انہوں نے کیا، تو میں نے ان مفتی صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا اب غور فرما لیجیے کہ جہاں تک حسن ظن کے پہلو نکل سکتے ہو نا ہم اس کو پہلو نکالتے ہیں۔ مثلا عین ممکن ہے کہ ان امام صاحب کو وقت یاد نہ رہا ہو نماز کا، وہ اتنے باتوں میں مشغول ہو اور مؤذن نے پڑھا دی ہو، اب اس پر کیا حکم لگے گا امام صاحب پر؟ بیٹھے بیٹھے بھول گئے، تو اگر کوئی بھول کر نماز قضا کر دے اس پر بھی گناہ نہیں ہے نا، بیٹھا ہے یا باتیں کر رہا ہے یا کہیں آ جا رہا ہے سفر میں اور اس کو دھیان ہی نہیں ہے کہ ارے اب یاد ہے، ارے وقت چلا گیا، نماز قضا ہو گئی، گناہ نہیں ہے شرعاً، اس کا قصور نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ تو نہیں ڈالتا نا، جب اس کا قصور نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیوں اس کو جہنم میں ڈالے گا، کیوں عذاب دے گا؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا ہے نہیں، سب سے بڑا انصاف کرنے والا وہی ہے۔ ایک حسن ظن کا مثلا یہ پہلو نکلتا ہے، یا ان کو ایسے وقت میں یاد آیا ہو اس وقت ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو، یا ان کو شدید استنجا کی حاجت ہو اور وقت اتنا قلیل رہ گیا ہو کہ وہ استنجا کر کے وضو کر کے
मुसल्ले पर पहुंच ही नहीं सकते, ना मौज़िन के पीछे भी नमाज नहीं पढ़, इतना हो सकता है कि इनको ये कोई सूरत। तो हम यानी कि हुस्न ज़न के पहलू ढूंढे कि शायद हो सकता है कि इन बेचारों ने किसी मजबूरी की वजह से ये अंदर मुसल्ले पर ना जा सके हों। उसको क्या तकलीफ है आपको क्या पता है? अंदर में ऐसी उसको शिद्दत से तकलीफ हो, उस पर जमात वाजिब ही ना हो, वो ऐसा उज़्र अचानक उसको पेश आ जाए कि जमात उस पर वाजिब ना रहे, और अगर वो इमामत करे तो वो दूसरों की नमाजों का बोझ लेगा। तो इसलिए सभी सारे भाइयों को अर्ज करता हूँ कि ये जब भी ऐसे मौक़े आए तो कोशिश करे कि हुस्न ज़न का पहलू निकालना चाहिए। उलमा के बारे में हमको बहुत डरना चाहिए, क्योंकि आलिम अगर बेअमल भी हो ना तब भी गैर आलिम परहेजगार तहज्जुद गुजार से अफजल है, बढ़कर है। आलिम है, इल्म दीन से वो माला माल है, इसलिए वो आलिम दीन की खतागिरी और उस पर नुक्ता चीनी और उस पर तनकीदें करना, खुदा की कसम हलाकत के सिवा कुछ नहीं, इसमें हलाकत है। क्योंकि आलिम होगा वही रहनुमाई करेगा उम्मत की, तो जोहला थोड़ी रहनुमाई करेंगे, तो खुद भी डूबे हैं, और रहनुमाई करने निकलेंगे तो अवाम को भी ले डूबेंगे। तो इसलिए उलमा पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, उलमा की इस्लाह करने हम ना निकले, अपनी इस्लाह करें आपस में। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। उसे मानती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल, उसे ढूंढती है मंजिल, रहे इश्क़ मुस्तफ़ा पे